السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے سچائی کا انعام۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سرسبز و شاداب وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں کھیت کھلیان، باغات اور چھوٹی ندی بہتی تھی۔ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے مگر دل کے بہت صاف تھے۔ انہی میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد یتیم تھا اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ غربت کے باوجود اس کا دل خوشیوں سے بھرا رہتا تھا۔ احمد دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتا اور شام کو گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتا۔ وہ سب اسے اس کے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہا کرتے تھے، یہ لڑکا اگر جھوٹ بولنا سیکھ لے تو دنیا کے سارے فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ تو اپنی ضد پر قائم ہے۔ اس گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جہاں ایک شاندار محل تھا۔ اس محل میں بادشاہ رہتا تھا جو دولت اور طاقت میں بے مثال تھا، مگر اسے اپنی سلطنت کے لیے ایک وفادار اور سچا وزیر تلاش تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص سب سے زیادہ ایماندار اور سچا ہوگا میں اسے اپنا وزیر بنا دوں گا۔ یہ خبر گاؤں گاؤں پھیل گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بادشاہ کا وزیر بنے۔ گاؤں کے لوگوں نے احمد کو بھی کہا، تم کیوں نہیں جاتے؟ تم تو سب سے زیادہ سچے ہو۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میں غریب ہوں، میرا بادشاہ کے محل میں کیا کام؟ مگر اس کی ماں نے کہا، بیٹا، قسمت آزمائے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا، تم ضرور جاؤ۔ اگلے دن احمد بھی قافلے کے ساتھ شہر گیا۔ محل کے دروازے پر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ سب وزیر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، میرا وزیر بننے کے لیے 3 امتحان پاس کرنا ہوں گے۔ پہلا امتحان سچائی کا، دوسرا امتحان صبر کا اور تیسرا امتحان قربانی کا۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ نے کہا، سچائی، صبر، قربانی، یہ تو مشکل کام ہے۔ بادشاہ نے سب کو ایک ایک بیج دیا اور کہا، یہ بیج تمہیں اگلے سال تک زندہ رکھنا ہے۔ جو سب سے خوبصورت پودا لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ سب لوگ خوشی خوشی بیج لے گئے۔ احمد بھی بیج لے کر آیا۔ اس نے اسے گملے میں لگا دیا اور روز پانی ڈالتا، مگر دن گزرتے گئے اور بیج سے کچھ نہ نکلا۔ احمد فکر مند ہوا، لیکن ماں نے کہا، بیٹا، اگر بیج نہیں اگ رہا تو جھوٹ مت بولنا، جو حقیقت ہے وہی پیش کرنا۔ ادھر باقی لوگ خوبصورت پودے اور پھول اگا کر تیار کرنے لگے۔ 1 سال گزر گیا۔ سب لوگ بڑے بڑے گملے لے کر محل پہنچے۔ کسی کے پاس خوشبودار پھول تھے، کسی کے پاس اونچے درخت، مگر احمد کے گملے میں صرف مٹی تھی۔ لوگ ہنسنے لگے، یہی لڑکا وزیر بنے گا، ہا ہا ہا۔ بادشاہ نے سب گملے دیکھے اور پھر احمد کو بلایا۔ اس نے پوچھا، تمہارے گملے میں کچھ کیوں نہیں ہے؟ احمد نے شرماتے ہوئے کہا، حضور، میں نے بیج لگایا، پانی دیا، دھوپ دکھائی، مگر وہ اگا ہی نہیں۔ میں نے جھوٹا پودا نہیں لگایا، یہی حقیقت ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور اعلان کیا، یہی پہلا امتحان جیت گیا، کیونکہ میں نے جو بیج دیا تھا وہ ابلا ہوا تھا، اس سے کچھ اگ ہی نہیں سکتا تھا۔ باقی سب جھوٹ بول کر آئے ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے اور احمد کی سچائی سب پر ظاہر ہو گئی۔ اب بادشاہ نے کہا، دوسرا امتحان صبر کا ہے۔ تم سب کو جنگل میں بھیجا جائے گا۔
وہاں ایک ایک دن اور رات رہنا ہوگا۔ جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ سب لوگ جنگل میں گئے۔ وہاں اندھیرا، جانوروں کی آوازیں، بھوک اور پیاس کا خوف تھا۔ کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ برداشت نہ کر سکے، مگر احمد نے صبر کیا، بھوکا رہا، درخت کے سائے میں بیٹھا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے سپاہی آئے۔ احمد اب بھی سکون سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ لڑکا دوسرا امتحان بھی پاس کر گیا، اب آخری امتحان باقی تھا۔ بادشاہ نے سب امیدواروں کو بلایا اور کہا، جو شخص میرے سامنے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قیمتی چیزیں پیش کیں۔ کسی نے سونا دیا، کسی نے ہیرے، مگر احمد کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی پرانی جوتیاں بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیں اور کہا، یہی میری سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ میں نے دن رات ان جوتیوں کے ساتھ مزدوری کی، اپنی ماں کے لیے روٹی کمائی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اپنی محنت اور محبت کی چیز دینا آسان نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے احمد کو گلے لگا کر کہا، تم نے تینوں امتحان پاس کر لیے۔ تمہاری سچائی، صبر اور قربانی نے ثابت کر دیا کہ تم ہی وزیر بننے کے قابل ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے گاؤں لوٹا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایک یتیم لڑکا جو صرف سچائی پر قائم تھا، آج سلطنت کا وزیر بن گیا۔ احمد نے وزیر بننے کے بعد کبھی غرور نہ کیا، بلکہ ہمیشہ انصاف اور سچائی کے ساتھ حکومت میں مدد کی۔ اس کی ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ احمد کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا دولت اور جھوٹ سے نہیں بلکہ سچائی، صبر اور قربانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔